یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ تعلیم ایک ایسا جسے کہنا چاہیے کہ جز ہے جو انسان کو جب بھی کوئی چیز معلومات کے حدود میں آئے یا اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنا ہے، وہ سیکھنے کا عمل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اقرا کہ پڑھنے سے جو ہے ہمیں اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا میں اپنی نشانیاں آپ لوگوں کے لیے بھیج دی ہیں، آپ جاؤ، دیکھو، سمجھو، پڑھو، جانو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پہچانو۔ تو لرننگ اور پڑھنا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، تبھی انسانیت ترقی کرتی ہے اور ترقی کے منازل طے کرتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے بلا شبہ کسی کو انکار نہیں۔ جن اقوام نے تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کیا، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ اکانومی یا جی ڈی پی کا آپ کا حصہ ہو، وہی ممالک آج آپ کو دنیا میں رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تعلیم کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوئی۔ ترقی پذیر ممالک کی بات کریں اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا شعبہ کرائسس کا شکار رہا ہے، گو کہ بہت سارے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر کام ہوئے ہیں اور ہوتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، لیکن جو ایک صحیح ہم اس کے ساتھ جسٹس کر سکتے ہیں وہ ذرا ہمیں کم نظر آتی ہے۔ خاص طور پر ریسرچز کے لیے ایک بہت بڑا آپ کو نہ صرف یہ کہ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور کو اور جدید تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو خاص طور پر جو آپ کی سائنسز کا آپ کا شعبہ ہے، ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے یا اس سے متعلقہ میتھس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو عمومی طور پر سٹیم کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور یہ سٹیم جو ہے یہ آج کل کا ایک لیٹسٹ ٹرینڈ ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سب سے زیادہ جو اقوام اس کے اوپر انویسٹ کریں گی وہی آگے جا کر جو اگلا دور ہے وہ انہی اقوام کی رولنگ کا دور ہوگا۔ ترقی یافتہ جو کام ہیں وہ انہی ممالک میں زیادہ ہوں گے۔ خاص طور پہ ہم آج کل کے کلچر میں دیکھتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر لیں یا اور سافٹ ویئر ہاؤسز کے حوالے سے بات کریں تو آگے کلچر یہی آ رہا ہے۔ تو انہی تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اور خصوصی طور پر پاکستان میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حنیف جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی سے تعلق، اس کے علاوہ پوسٹ ڈاک انہوں نے آسٹریلیا سے کیا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے، اور ان کو جناب بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ جو ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ پریسٹیجیس ایوارڈ ہے پی ایچ ڈی اسکالرشپ کا، نکٹا کی طرف سے یہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک فیلوشپ یورپین یونین کی طرف سے بھی حاصل کر چکے ہیں، ERCIM۔ جی، اور ڈاکٹر حنیف کا ایک اور تعارف بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ہی از کرنٹلی ورکنگ ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ان GIK انسٹیٹیوٹ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں، وہ انہی سے ہم جانیں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام. Thank you first of all for the opportunity to share my views with you in this important subject. صحیح، اور ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت ناصر ایلیا صاحب، اور ان کے حوالے سے بھی ہم تعارف کروا دیں۔ یہ فاؤنڈر ہیں الفا ایجوکیشن UK اینڈ پاکستان۔ اس کے علاوہ نمل میاں والی وہاں پر انڈسٹریل بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ FPCCI انوویٹو اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور بزنس انکیوبیشن سینٹر کے ہیڈ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کریڈٹ کے اوپر بے شمار کام ہے۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور ان سے بھی انہی کے زبانی جانیں گے اور بھی بہت سارے کام۔ لیکن آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ سٹیم ایجوکیشن، اور اس میں الفا ایجوکیشن جو ہے وہ کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناصر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ جی تھینک یو صدف، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پاکستان کا مسئلہ بھی ہے، گیپ ہے، بلکہ مسئلہ نہیں ہے، یہ گیپ ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور اسپیشلی ویری ہیپی کہ ڈاکٹر حنیف صاحب جیسے لوگ اس کے اندر ابھی آئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم ترقی پذیر ملکوں میں اب انشاءاللہ ہم جس تیزی سے اس فیلڈ میں IT میں جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک ہماری یہ چھلانگ ہی کہلائے گی، ایک ہمارا سٹیپ ہے بڑا انشاءاللہ۔ صحیح، اچھا میں آپ ہی سے کیونکہ اس پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتی ہوں، ہم جس وقت بھی باہر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ الفا ایجوکیشن UK اینڈ پاکستان میں نے ابھی کیونکہ اناؤنس کیا،
باہر پڑھنا ہر بچے کا خواب ہوتا ہے، اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، تو وہاں پر مسائل ہو جاتے ہیں کریڈیبلٹی کے، کیونکہ وہاں پر عوام کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے. کچھ ایسی یونیورسٹیز یا آپ جب آن لائن جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ وہاں پہ پراپرلی رجسٹرڈ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی سرٹیفکیٹس کی صورت میں ہے نہیں ہے، تو یہ بڑا ہم لوگوں کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیک ہے یا نہیں، تو وہ تو HEC کی ویب سائٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. لیکن UK کے بارے میں جاننا ہو تو وہ کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے سٹارٹ میں ہی کر دیا ہے. اس میں بالکل جیسے کہ آپ کسی یونیورسٹی کا پتہ چلانا ہو پاکستان میں تو آپ HEC یا کم از کم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایوارڈنگ باڈی کون ہے، کون اس کو سرٹیفائی کر رہا ہے، کون اس کو ایتھورائز کر رہا ہے. تو اسی طرح مختلف ہر کنٹریز کی اپنی ایوارڈنگ باڈیز ہوتی ہیں. اور جیسے UK میں آپ کہہ لیں کہ جب آپ کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں، ایڈیکسل ہے، پیئرسن ہے، آئلٹس کا جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کون، اس کی ایوارڈنگ باڈی کون سی ہے. تو اس طرح اگر اپنے UK میں ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی کالج، کسی بھی لرنر پرووائڈر کا اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ UK کے اندر اسپیشلی، تو آپ گورنمنٹ UK کا ایک رجسٹر ہے جسے UK RLP کہتے ہیں، UK رجسٹر فار لرنر پرووائڈرز. اس کے اوپر آل یونیورسٹیز، کالجز، انسٹیٹیوشنز موجود ہوتے ہیں. جیسے میں ابھی بتاؤں کہ اگر آپ نے Authentic یہ ہے کہ جن کی credibility ہے. یس گورنمنٹ کا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایوارڈنگ باڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایوارڈنگ باڈی نہیں ہے، لیکن ایوارڈنگ باڈیز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشنز اس پہ رجسٹر ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں، جیسے اگر آپ الفا ایجوکیشن کو چیک کرنا چاہیں، یا آپ وہاں پر ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر یونیورسٹی کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، PNR جس کو کہتے ہیں. اور وہ جو پرووائڈر نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ وہاں پر جا کے، جیسے آپ کسی کمپنی ہاؤس میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کمپنی پاکستان میں UK میں رجسٹر ہے یا نہیں، تو اسی طرح آپ انسٹیٹیوشن کا UK RLP پہ جا کے ایک وہ یونیک نمبر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی اگر ہم اسکرین پہ بھی دکھا سکیں تو آپ اس کو کھولیں اور لکھیں 1008 7030. تو کیا ہوگا کہ وہاں پر الفا ایجوکیشن کی رجسٹریشن آ جائے گی. یہ الفا ایجوکیشن کا UK PNR ہے. جی یہ PNR ٹھیک ہو گیا. جو کہ جی ویل جناب آپ جا کر اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. الفا ایجوکیشن رجسٹرڈ ہے باقاعدہ وہاں کے گورنمنٹ کی جو ایجوکیشن کی منسٹری ہے وہاں پر، اور وہاں پہ اس کے بارے میں آپ انفارمیشن جان سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہم بالکل آگے آپ سے اور بھی مزید اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ RLP لینا کیوں ضروری ہے اور کیا حساب کتاب ہے اس کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے ہمارے بہت سارے لسنرز اور ہمارے دیکھنے والے اس پوڈ کاسٹ کو ڈاکٹر حنیف صاحب جاننا چاہیں گے کہ یہ اسٹیمپ ایجوکیشن ابھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے بہت زیادہ سننا شروع کر دیا ہے. کیا ہے اسٹیمپ ایجوکیشن؟ اوکے، اٹس اے گڈ کویسچن. اسٹیم ایجوکیشن بیسیکلی ایک میتھڈالوجی ہے ٹریننگ اور لرننگ کی، اینڈ دا مین فوکس اس کا جو ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس پہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 4 سبجیکٹس جو ہے یہ ہمارے بیسکس ہے کور نالج اور سکلز کے. آپ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی ایریا میں نالج ہے ہمارا یا سکل سیٹ ہے، وہ انہی 4 بیسکس سبجیکٹس کے اوپر ہے. اسٹیم ایجوکیشن کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ٹریڈیشنل کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے اس میں انٹیگریٹ کرتی ہے لیب اور ٹریننگ کو، کہ دا کنسیپٹس the students books میں read کرتے ہیں، they learn about the concepts in books, and then STEM actually integrate the lab and their practical implications to solve the real world problems. ٹھیک ہے. اور اس کا مین فوکس کیا ہے؟ مین فوکس یہ ہے کہ ہم اپنے جو اسکول کی جو سبجیکٹس ہے اس میں اس طرح کی ٹریننگ انٹروڈیوس کیا جائے جس میں اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ سکلز اور کریٹیوٹی سکلز کو مزید بہتر کیا جا سکے. اور یہ وہ سکلز ہیں، دیز آر دا کی اسکلز جو ریکوائرڈ ہے ہمارے نیکسٹ جنریشن انڈسٹریل ریولوشن کے لیے. بیکاز ہماری جو انڈسٹریل نیکسٹ ہماری ہے ریولوشن، اس میں دے آر ریکوائرنگ آؤٹ آف دا باکس سولوشن.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح آؤٹ آف باکس سوچ کے لیے ہمیں تھوڑا اسٹیپ آؤٹ کرنا ہوگا اینڈ اسٹیم از دا وے فارورڈ. بہت ساری جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بھی کہا ڈیولپ کنٹریز نے آلریڈی اپنی اسکول کی جو کریکولم ہے اس کو اسٹیم کے مطابق انٹیگریٹ کیا ہوا ہے آلریڈی. ریسنٹلی انہوں نے ایون اس میں ایک اسٹیپ اور بھی گئے, دے چینج دیم اٹ فرام اسٹیم ٹو اسٹیم. اچھا. تو اسٹیم اے از دا ایڈیشن دیئر اینڈ اے از دا آرٹ, سو دے آلسو انٹیگریٹڈ آرٹس انٹو. اب میرا اگلا سوال میرا ورنہ یہی تھا جب آپ اسٹیم کو ڈیفائن کر رہے تھے, میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ یہ سارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بندہ اگر کر لے تو کچھ لوگوں کا جو کریٹیوٹی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہوتی ہے وہ آرٹس کے سبجیکٹس میں زیادہ ہیں. آپ نے ایون اگر گرافک ڈیزائننگ میں بھی جانا ہے تو اگر آپ کی ایستھیٹک سینس اچھی ہے, آپ کو رنگوں سے کھیلنا آتا ہے, تو میرا خیال ہے جو وہ شخص گرافک آرٹس میں کمالات کر سکتا ہے وہ ایک جو جیومیٹریز کے جو آبجیکٹس ہیں ان والا نہیں کر سکتا. آپ اگر میتھس کو دیکھیں, جیومیٹری دیکھیں اور آرٹس کو دیکھیں, جی سو آرٹس جو ہمارے پاس آلریڈی جو کلاسیکل آرٹس ہے اس میں آپ یو ول فائنڈ دیر از اے سیمیٹری بٹوین ایوری سبجیکٹ, ایوری آبجیکٹ دیئر اینڈ آل the drawing there is proper asymmetry there. Yes. So without maths I think it's not possible, and without arts the life is colorless. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے جس طرح بات کی ایگزیکٹلی انہوں نے آرٹس کو بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے, اینڈ آرٹس از انٹیگرل پارٹ آف ایون دا ماڈرن ٹیکنالوجی, جس میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے یوزر انٹرفیس کی, جو یو ایکس آئی ایکس کی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہم یوز کرتے ہیں موبائل فون میں, ان کی یوزر انٹریکشن کس طرح ہے, کتنا اچھا ہے, وہ کس طرح یوزر کو آنکھوں کو جتنا بھلا لگے گا اتنا ہی انسان انٹریکٹ ہوتا ہے, اور جتنا وہ یوزر فرینڈلی ہوگا اتنا ہی انسان اس کے اوپر. دس از ایکچولی دی انٹیگریشن آف آرٹس ان دس اسٹریم ایز ویل. ٹھیک ہے. اور آپ نے جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی کہا, اب آج کل ہم گو کہ ابھی اس لیول کا ہم کام نہیں کر رہے, لیکن بڑے اس کے اندر کمالات, اور آپ ایک چھوٹی سی تصویر کو مختلف قسم کے آپ اس میں ڈھال لیتے ہیں. بہرحال ابھی آپ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی ناصر صاحب کہ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے UKPLR کے حوالے سے, یہ اس پہ کون کون سی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں؟ اچھا, رجسٹر لوگ اس میں انسٹیٹیوشنز, ہر وہ انسٹیٹیوشن, ہر وہ کالج, ہر وہ یونیورسٹی جس نے UK میں ایجوکیشن پہ کام کرنا ہو تو وہ لوگ یہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. وہ بے شک آن لائن ہوں, بھلے وہ فزیکل ہو, ان کا انسٹیٹیوشن ہو, تو ان کو یہ ایک طرح کا ڈیٹا بیس ہے گورنمنٹ کا. میں اب دوبارہ سے, یہ کوئی ایوارڈنگ باڈی نہیں ہے, یہ کوئی بھی گورنمنٹ نے ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ادارہ جب بنے گا کسی بھی جگہ سے رجسٹرڈ ہوگا تو وہ اس رجسٹر میں انڈیویجول نہیں ہوتا, یہ کوئی نہ کوئی ادارہ وہاں پہ رجسٹر اپنے آپ کو کروائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہو گیا. اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ بس اس کا مین یہی کہ اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر ہم کسی بھی یونیورسٹی کالج کو ویریفائی کرنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے نیٹ میں ہے کہ نہیں, گورنمنٹ اس کو مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی ہے. بالکل, ادروائز آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور آپ کوئی نہ کوئی کسی چیز کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر حنیف, آپ سے جاننا چاہوں گی بچوں کے لیے اسٹیم ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ میرے خیال میں جو ہمارے کڈز ہے گریڈ 5 سے لے کے آنورڈ, ان کی لرننگ ایبلٹی اس ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہے, اڈاپٹیوٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے نیچرلی. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے پہلی بات کی کہ اسٹیم ایجوکیشن میں جو ہمارے کنسیپٹس ہے بکس میں ہم ریڈ کرتے ہیں, ان کی ریلیشن شپ فائنڈ کرنا لیب کے ساتھ, اور پھر پریکٹیکل جو پرابلمس ہے ہاؤ ٹو یوز دیم ٹو سالو دا پریکٹیکل پرابلم ان ریئل ورلڈ. سو اگر ہم وہ جتنے لو لیول پہ اپنے اسکول میں ان کو انٹیگریٹ کریں گے, اتنی زیادہ ہمارے کڈز میں کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ اسکلز آنا شروع ہو جائیں گی. دے ول تھنک لاجیکلی, دے ول گیٹ ایوری تھنگ, دے ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشن آف ایوری پرابلم ود لاجک. اور یہی ایک چیز ہے جس پہ آپ اگر اسٹوڈنٹ کو ٹرین کرے تو وہ آگے جا کے آپ کے انڈسٹری میں اور آپ کی سوسائٹی میں ایک یوزفل ایلیمنٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے. اور جس طرح انڈسٹری میں نے آپ کو بات کی, ایوری ون از آسکنگ اباؤٹ آؤٹ آف دا باکس تھنگ. جس طرح آپ ایپل کی ایگزامپل لے لیں تو نوکیا واز دیئر رولنگ آل اوور دا ورلڈ, ایپل کیم ود آؤٹ آف باکس سولوشن اینڈ پیپل اڈاپٹڈ ٹو دیٹ.
آج کل نوکیا کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. صحیح. So this is the way how you train the people to think out of the box. اور اس STEM میں ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بکس سے نکال کے پریکٹیکل پرابلم کو سالو کریں تاکہ ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ فارن ایکسپرٹس اور فارن امپورٹس پہ نہ ہو. ہم اپنی ملک میں انڈیجینس پروڈکٹس کو اس لیول تک لے کے جائیں تاکہ ہمارے قوم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. جو ہم نے بات کی تو دا سونر دا بیٹر, جتنا جلدی ہم اس کو انٹیگریٹ کریں اتنا بہتر ہے. اور ڈیولپ کنٹریز میں آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, یو کے, دے آلریڈی ورک آن اٹ, دے آلریڈی انٹیگریٹڈ دس. میرے خیال میں ہم تو لیٹ ہے, ہم تو ابھی بھی. کیا ایج بریکٹ اس کے لیے ہوتی ہے STEM ایجوکیشن جو آئیڈیل ہے اٹ اسٹارٹنگ فرام 5 to 18 اور 15 تک میں کہہ سکوں گا کہ اس تک یہ آئیڈیل ایج ہے جس میں بچوں کی گریسپنگ پاور زیادہ ہوتی ہے, لرننگ پاور, اور وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, صحیح. اچھا, آپ سے ناصر صاحب پوچھنا چاہوں گی, جو الفا ایجوکیشن یو کے اینڈ پاکستان ہے, یہ اسٹیمپ ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزوں میں کیا نئی چیز لے کر آیا ہے؟ اچھا, ہم الفا ایجوکیشن کا جو مین ہمارا ہم نا گیپ انالیسز کر رہے تھے پاکستان میں ایجوکیشن میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے, تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا گیپ ہے, اس کو فل کرنے کے لیے کچھ چیزیں. تو اس کے اندر ہم نے نا 3-4 اس کے پورشن بنائے. جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے نیوٹیک, بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو وہ بھی چونکہ گورنمنٹ کا ایک ویل بڑا ہوتا ہے, اس کو ذرا سلو اس کی رفتار ہوتی ہے, تو جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ مس ہو رہی تھیں. مطلب جو پوری دنیا میں جو چیزیں چل رہی تھیں. اور STEM جو ہے وہ ایک طرح کی میتھڈ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میتھڈالوجی ہے ایک طرح کی, یہ ابھارتا ہے بچوں کو, اکساتا ہے کہ وہ پرابلم کیسے سالو کریں. مطلب وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی بجائے وہ پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جاتا ہے اور سٹیپس بتاتا ہے, اس کو پورشن بناتا ہے. تو الفا ایجوکیشن میں ہم نے اسی طرح کے اور بھی کافی سارے ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے کورسز سٹارٹ کیے ہیں ابھی, جو کہ انٹرنیشنل اور انڈسٹری کے بالکل قریب ترین ہے, جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 سال تک پڑھیں گے. اور میں اس کے بارے میں تفصیل ذرا آگے جا کے بتاؤں گی. میں ابھی اسپیسیفکلی کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہیں, جی اور کچھ جیسے ہوتا ہے نا, بچے مختلف کیمپس کی طرف جاتے ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ انٹرٹیننگ کیمپس کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ بوٹ کیمپس ایجوکیشنل کے اوپر آ جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا الفا ایجوکیشن نے کوئی چیز ڈیزائن کی ہے؟ بالکل. ایک ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک ایسا سیلیبس بنایا ہے جو کہ اسپیشلی ان 15 اگست تک کا ہم نے ایک ٹائم رکھا ہے, جس میں یہ پورا بوٹ کیمپ ہے ایک طرح کا, جس کے اندر یہ نہ صرف ان کو یہ مدد دے گا STEM کے بارے میں تو ان کو بتائے گا, لیکن جب وہ واپس اپنے اسکول میں جائیں گے تو ان کی جو کریٹیو, ان کی جو طریقہ ہے پڑھنے کا, جو ان کی میتھڈولوجی ہے, وہ ایک طرح سے چینج کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ وہاں بھی امپلیمنٹ ہو. اور باقی اور بھی ادارے اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو یہ ہمارا یہ 15 اگست تک تو ہے, لیکن سٹارٹنگ فرام 23 جولائی سے جی 15 اگست تک کا. باقی تفصیلات ہم ڈاکٹر حنیف صاحب سے جانتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا ایج گروپ آپ نے یہ 5 سے 15 سال ہی رکھی ہوئی ہے یا کیا ہے؟ ہاں, 5 to 15 ابھی ہم نے رکھا ہے, بیکاز دس از اور فرسٹ آئٹریشن, تو ہم فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں الفا ایجوکیشن کے انڈر. ٹھیک ہے. سو کس چیز پر فوکس ہوگا اس سارے بوٹ کیمپ میں؟ اس میں جو فوکس ہے, ہم نے 3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. ون از دا پروگرامنگ, the robotics and AI, because it's impossible to talk about anything without mentioning the word AI. AI تو already ہر جگہ dominate کر چکا ہے, and there is no way forward without AI. بہت ساری فیلڈز ہسٹوریکلی رہی ہے جس طرح AI کے بغیر بھی اس نے سروائیو کیا ہے. ہیلتھ کیئر کی اگر آپ ایگزامپل لیں, باقی فیلڈز ہیں, لیکن ابھی ایک ایسی اسٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, ہماری جو ریولیوشن ہے یا دا ڈیولپمنٹ ہے, کہ ابھی AI کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. ایون ہیلتھ کیئر بھی آگے نہیں جا سکتی, میڈیکل فیلڈ AI کے بغیر نہیں چل سکتی, وہ انوویشن نہیں آ سکتی. تو ان 3 چیزوں پہ, دا پروگرامنگ لینگویج, دا روبوٹکس اینڈ AI. پروگرامنگ لینگویج اس لیے کیونکہ ظاہری بات ہے
the robots, you know, they are a device, small machine which can perform different tasks, ٹھیک ہے, اور وہ ٹاسک پرفارم آپٹیملی. اس یہاں پہ جو ورڈ آپٹیمائزیشن یا آپٹیمل میں یوز کر رہا ہوں وہ دو ٹرمز میں, ان ٹرم آف ٹائم اینڈ ان ٹرم آف ایکوریسی. سو دا روبوٹ کین پرفارم a task similar to human but in less time ٹھیک ہے. and with more accuracy. ٹھیک ہے. Now the problem is how to make the robot to follow our instruction. میں اگر کسی روبوٹ سے اپنا کام کروانا چاہ رہا ہوں, کوئی ٹاسک پرفارم کرنا چاہ رہا ہوں, then of course I need to communicate with the robot. That machine. Yeah, and it is a machine, so of course it understands machine language. Yes. So اس کے لیے ایک proper programming language ہوتی ہے. پھر اس کو programming language is a way to communicate with the machines with logic. تو آپ نے جو ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کو لاجیکلی پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر اس کو مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. دا اسٹوڈنٹ ول لرن what is how to build the logic, what are the programming language, how to program scratch or python وغیرہ different module سے ہم start کریں گے, and then we will teach them how to use these programming language to interact with the robots, how you can program the robots to perform different tasks. ٹھیک ہے. اچھا, ان ٹاسک کو نا ہم نے 3 لیول پہ ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ از دا فنڈامنٹل بیسک ٹاسک, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو پروگرام اے روبوٹ وچ کین فالو اے لائن, اس کو ہم لائن فالوور روبوٹ کہہ سکتے ہیں, یا آبسٹیکل اوائڈنس روبوٹ, کہ کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی اس نے اس کو اوائڈ کیا. سو دیز آر دا بیسک. مڈ میں جو ہے نا دا روبوٹ وچ کین اٹونومسلی نیویگیٹ ان دا انوائرمنٹ, کوئی بھی انوائرمنٹ ہے اس میں اٹونومسلی نیویگیٹ کر سکتا ہے. اور پھر ایکسپرٹ یا ہائی لیول ہے, اس میں یہ ہے کہ دا مشین از کیپیبل ٹو پلے گیمس, جس طرح آپ کے چیس گیم ہو گیا, گو گیم ہو گیا, ہیومن لیول پہ وہ گیم کھیل سکے. تو ایسے روبوٹس کی پروگرامنگ اسٹوڈنٹ کر سکے کہ روبوٹ آپ کے ساتھ ہیومن کے ساتھ گیم بھی کھیل سکے. تو یہاں پہ ہم پھر اے آئی کو انٹیگریٹ کریں گے. جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ آپ کی جو پروگرامنگ لینگویج ہے اس میں ایک پروگرامر انسٹرکشن ڈیفائن کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اینڈ دا روبوٹ ایکچولی فالو دوز انسٹرکشن ٹو پرفارم دا ٹاسک. ناؤ ان دس کیس دا روبوٹ از لمیٹڈ to perform to follow the instruction and perform that task. جس طرح اس بندے نے کہا ہوگا اسی طرح وہ پرفارم کرے گا, اس سے آگے پیچھے. اے آئی کیا کرتی ہے, اے آئی اس میں ایک روبوٹ کے اندر سیلف تھنکنگ اور سیلف لرننگ کی ایبلٹی لے کے آتا ہے. تو with AI integration what we are trying to do, we will try to do is that the robot also learn from the environment, it also learn from the task, and then it's also take the decision by itself. جس طرح آپ نے گو گیم کا سنا ہوگا, it's a game played in Korea, in Japan. There are millions possible move in go game. ٹھیک ہے. تو اس میں روبوٹ کو ٹرین کیا گیا تھا all that possible moves, and then the robot was against the human champion, and the robot beat the champion. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ نہیں تھی کہ روبوٹ ون کر گیا. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ تھی کہ روبوٹ نے ایک ایسا موو کیا, ایسا موو اس نے کیا جو اس کی ٹریننگ سیٹ میں نہیں تھا, جو اس کو بتایا نہیں گیا تھا. سو اٹ لرن اٹ سیلف. سو دیٹ ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ ویئر وی انٹیگریٹ اے آئی انٹو دا روبوٹکس. سو یعنی وہ اپنا جو تجربہ ہے اس کو بھی انہانس کر سکتا ہے اور اپنی کیپیسٹی آف لرننگ جو ہے اس کو اپ گریڈ کر سکتا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل میں دوں جو آج کل آلریڈی یوز میں ہے. جس طرح ہم بات کریں سرجیکل روبوٹس کی, the robots which can perform surgery. Yeah, many developed countries میں hospitals ہیں جس میں robot can perform surgery by themselves, and they perform much accurate than humans. اور اس میں یہ ہے کہ they are trained on certain steps, and then during the surgery it can also learn from the steps and can come up with even a better solution than the human surgeons. So وہ ایگزامپلس ہمارے پاس ہے. ناؤ دا مین تھیم آف دس بوٹ کیمپ, میں اس پہ آ جاتا ہوں, ٹو ٹرین اور اسٹوڈنٹ ان دس کائنڈ آف تھنکنگ. ان کو یہ تھنکنگ دینا ہے کہ آپ نے کس طرح روبوٹس کو اپنے کام کے لیے پروگرام کر کے اس سے کس طرح اپنا ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک یہ اتنا کم ٹائم جو 25-26 دن کا یہ کورس ہے اس میں یہ ساری چیزیں لرن کر سکیں گے بچے؟ فنڈامنٹل بیسک روبوٹس ماڈیول ہے ہمارے پاس جو آلریڈی بلٹ ان ہے, جو آلریڈی ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز ہو رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. ہم ان ماڈیول سے اسٹارٹ کریں گے,
اور ان ماڈیول میں جو بیسک پروگرامنگ ہے اسکریچ جس کا نام ہے اس میں بالکل بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس اونلی برنگ دیئر بلڈنگ بلاکس اینڈ دے کین بلڈ. سو وی ول اسٹارٹ ود اے ویری بیسک لیول. تو اس میں ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. وی تھنک وی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس آج کل آپ کو پتہ ہے کڈز آر ویری اسمارٹ. دے کین انٹریکٹ ود دا سیری, دے کین انٹریکٹ ود دا موبائل فون. تو دے آلریڈی نو ہاؤ دیز ایپس ورکس. تو وہ اسٹوڈنٹ جو جنریشن زی ہے دے آر مچ ایڈوانس دین اس. سو ہم نے اس کے نا پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آنا ہے. ان کی جو تھنکنگ ہے اس بوٹ کیمپ کا مقصد ہے ان کو پازیٹیولی انگیج رکھنا. ٹھیک ہے. ان کو اسکول جیسا ناصر صاحب نے کہا کہ اس بوٹ کیمپ کے بعد ایون انٹروڈکشن بھی اگر ان کو ہو جائے, ٹھیک ہے, دین دے گو بیک ٹو اسکول, ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوگی. بالکل صحیح. ان میں چینج آئے گا. بیسیکلی ان کی سوچ کا انداز اس کو بدلنا اور ایک وہ جو بکش لینگویج ہے اس سے باہر نکال کے, جیسے آپ نے کہا کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, تو وہ آنا تو ظاہر ہے جب بچہ اس طرف آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کریٹیکل انالیسس اور اس کی طرف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. کس طرح کے بچوں کو اس بوٹ کیمپ میں آنا چاہیے؟ میرے خیال میں آئی ول ویلکم ایوری ون. اور اس میں کوئی ہم نے کوئی اسٹرکٹ کرائٹیریا بھی نہیں اس لیے نہیں رکھا. اٹس اوپن فار ایوری ون. وی وانٹ ٹو سرو دا میکسیمم. ابھی یہ صرف اسلام آباد میں ہی جی ابھی صرف اسلام آباد میں سے اسٹارٹ کیا ہے. تو جو بچے 5 سال کی ایج سے 15 سے 16 سال کی ایج میں وہ بچے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آئیڈیلی تو میں کہوں گا تھوڑا سا 5 سے زیادہ ہو, کیونکہ 5 میں پھر بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے لیول پہ وہ چلی جاتی ہیں پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو آئیڈیلی تھوڑا میں ناصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. بالکل ہم نے 11 سے ابھی سٹارٹ لیں گے. اچھا کہ 11 سے, کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ظاہر ہے یہ فرسٹ ٹائم آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں انسان لرن کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, تو آگے اور مزید بہتری لائی جاتی ہے اس میں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ پیڈ بوٹ کیمپ ہے یا کیا ہے, اس کی بھی ذرا تفصیلات ناصر صاحب بتا دیں. یہ ایک طرح کا سبسیڈائز پروگرام ہے جس کو ہم اپنی ریسرچ کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل کم یعنی کہ اگر ہم اس کا عام طور پہ کہیں کہ اس طرح کی لیب میں جہاں پر روبوٹس بھی ہوں اور اس طرح کی لیب میں 200,000 تک کا چارج کرتے ہیں, تو ہم اس کو بالکل ایک اس طرح سے رکھا ہے کہ میرا خیال ہے 18,000 کا یہ بوٹ کیمپ ہے, جو کہ تاکہ سوسائٹی میں تمام طرح کے کوئی بھی تفریق نہ رہے اور کوئی بھی اس کو جوائن کر سکے. بالکل ٹھیک. اور یہ جیسے ابھی ڈاکٹر حنیف بھی کہہ رہے تھے, میں ایک دفعہ ضرور چاہوں گی کہ اپنے ہم یہ دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے وہ اردو میڈیم کا ہے بچہ, چاہے وہ انگلش میڈیم کا ہے, اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ بچے کے کوئی خاص بڑا جہاں پر انگریزی سمجھی بولی جاتی ہے صرف اسی کے بچے آ سکتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے انگریزی کے لفظ بولتے ہیں, بلکہ ہر طرح کا بچہ جو خاص طور پر 11 سال کی ایج بے فارم ہے اس کی ریکوائرمنٹ ایک ٹھیک ہے, بے فارم لے کر آئیے, رجسٹرڈ کروائیں اپنے آپ کو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں ابھی ڈاکٹر حنیف نے بتایا کہ پروگرامنگ آپ کو روبوٹس کے ساتھ کام کرنا اور پھر اس کے بعد آگے جو مزید ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں سکھانا کہ آپ کس طرح سے اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اور دین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی تھوڑا بہت آپ کو اس چیز میں سکھایا جائے. رابطہ کیسے کریں, کہاں جا کے ان کو یہ ساری انفارمیشن مل سکتی ہے؟ یہ بالکل اس کے نیچے ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے, یہ فیس بک پر, اور ایک QR کوڈ ہے جس کو کوئی بھی اسکین کرے گا تو ہماری ٹیم آٹومیٹیکلی اس کو کانٹیکٹ کر لے گی, اور اس گوگل فارم ہے اس کو فل کرنا ہے جس میں بچے کی یہ پیرنٹس فل کریں گے کہ اس کی ایج اور اس کا کلاس اسکول اگر ہے تو, اور بس سمپل, بہت سمپل اور آسان رکھا گیا ہے. صرف QR کوڈ آج کل ہر کوئی استعمال کر اسکین کر لیتا ہے. تو یہ فیس بک کا لنک بھی نیچے آ رہا ہے اسکرین پہ, اور دوسرا یہ اسی کے ساتھ یہ والا ایک بروشر بھی ساتھ ہی ہے, تو QR کوڈ بھی ساتھ میں آ رہا ہے, تو اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور یہ بالکل جناب بڑا ایزی ہو جائے گا, اور اگر گوگل پر جا کر یہ لکھیں الفا ایجوکیشن UK اینڈ پاکستان تو تب بھی ظاہر تفصیلات آ جائیں گی. یہ پورا لنک, یہ جو فیس بک کا لنک آئے گا تو اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ساری وہاں پر موجود ہیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے ناصر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ادر دین دس آپ لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں, تو اس کے تفصیل بتائیے. وہ بھی بالکل ہم نے یہ تو چونکہ چھوٹے بچوں کا ایک ہم نے اس کی تو ضرورت تھی, بہت
بہت زیادہ. یہ تو ایمرجنسی بیس پہ ہم نے کیا کہ بوٹ کیمپ چھٹیوں میں گرمیوں کی یہ جو ہیں اس میں کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ جو بڑے بی ایس میں کر رہے ہیں, ایم ایس کر رہے ہیں لوگ, وہاں پر جو گیپ ہے اس کو بھی ہم نے اسپیشلی ہمارے ایکسپرٹس نے ایسے کورسز بنائے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ نیفٹیک جیسے ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو کہ اور ابھی ہم دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں آن لائن کمانے میں. تو اب ہم ایسے کورسز بنا رہے ہیں جو کہ جن کو ڈائریکٹ اس کورس یا اس ہمارا جو کرنے کے بعد فوراً انٹری ہو جائے اس کی انڈسٹری میں جس کی ضرورت ہے اس وقت. ابھی ہم نے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنی ایکسپرٹیز بڑھانی ہے, تو ہم نے ایک بہت ہی ایکسپرٹ لیول کے لوگوں کے لیے ایک 3 منتھ کا پروگرام لانچ کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا. اسی طرح بیسک والوں کے لیے ہم نے 1 ایئر کا ہے, 6 منتھ کا ہے. اسی طرح اے آئی بیسڈ ہم نے پروگرام بنائے ہیں, ایون وہ بھی ماسٹرز لیول کے لوگوں کے لیے علیحدہ سے ہیں, ڈاکٹرز کے لیے علیحدہ سے ہیں. ہم نے 3 منتھ کا اے آئی پروگرام ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بھی ایک اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ پروگرام ہمارا اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہیں اور کلینک چلا رہے ہیں اور ان کو جو وہاں پہ ضرورت ہے اے آئی کی, اس کے حوالے سے بنایا گیا. تو اس طرح ہم نے گیپ کر کے اپنی طرف سے ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم اپنا مطلب آپ نے جو خاص طور پہ اے آئی ہے یا ٹیکنالوجی آج کی ہے اس کو آپ نے جو عام پڑھ کے آیا بندہ اس کو تھوڑی اس انٹیگریٹ کریں, اسکلز کو انہانس کرنے کے لیے بیسیکلی. اور جس طرح ابھی ڈاکٹر حنیف کہتے ہیں اب آگے وقت ہی اسی چیز کا ہے, تو اب ہم وہ ٹپیکل قسم کا والا جو ورک سٹائل ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور یہ بڑا رائٹلی سیڈ ابھی ڈاکٹر حنیف نے کہا تھا کہ وی آر بلیسڈ کہ اب ہمیں جمپ لگانی ہے, اور ہم شاید وہ جو بیچ میں ایک اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جو ایک گیپ چھوڑ گئے تھے ریسرچ ایلیمنٹ کا, تو میرا خیال ہے اب دنیا کے برابر ہم آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو ساتھ میں اپنے لے کر چلے. آ گئے دیکھیں آپ کو آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کا بندہ پاکستان میں بیٹھ کے اور چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, مطلب جہاں آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو اوبویسلی پھر آگے جا کر تو یہ ہم آ گئے ہیں. ہمیں انشاءاللہ بہت پازیٹیو رہنا چاہیے, اور پاکستان اسی میرا خیال ہے کہ جتنی تیزی سے اور کم ریسورسز کے ساتھ ترقی کر رہا ہے, یہ I'm very happy, مطلب میں کہتا ہوں بہت اچھی سپیڈ ہے کہ صحیح وہ کہتے ہیں آن ٹریک آ چکے ہوئے ہیں ہم. بالکل ٹھیک. اور یہ جو بھی آپ نے ڈفرینٹ اور کورسز کے بارے میں بات کی, پروجیکٹ مینجمنٹ کے اور بھی دیگر جن کا آپ نے, تو اس میں ان فیلڈز کا مطلب کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اگر وہ اس فیلڈ سے متعلق ہیں تو وہ یہ آ کر یہ شارٹ کورسز میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا یہ نا ایسے ہے کہ کچھ ایکسپرٹ لیول کے پروگرامز ہیں جو جس میں صرف ایکسپرٹ ہی آ سکتے ہیں. مثلا ایک اے آئی پروگرام ہے جو صرف ڈینٹل ڈاکٹرز کے لیے, مطلب وہ بی ڈی ایس ہوگا تو ہی اس میں آ سکے گا. اور کچھ ایسے بیسک ہیں جس میں ہم 6 منتھ کا ایک جو اسکریچ سے پروگرام ہیں وہ بچے اس کے اندر آتے ہیں. تو وہ اصل میں ڈیزائن اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ وہ اس کو کرنے کے بعد اس کو کچھ اور پڑھنا نہ پڑے, ایکچولی وہ ادھر آ کے کام کریں گے. ہینڈز آن پریکٹس ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں پر اپنے ہاتھوں کو میلا کریں گے, تھیوری نہیں پڑھتے رہے, اس کو پریکٹیکلی خود کر کے دیکھیں. اچھا جو کہ لوگوں کو بہت کم موقع ملتا ہے. اصل میں ہم نا the concept we learn from book وہ تو صحیح بات ہے, وہی سے بیس ہے ہماری, بیس وہاں سے آ رہی, لیکن جب تک آپ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں دیکھتے, خود بیٹھ کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, تب تک آپ کو اس کی جو ایشوز آ رہے ہیں ریئل ورلڈ پرابلم میں وہ ایڈریس وہ آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا. تو میں بھی theoretically you are very strong, but if somebody asks you to use that knowledge to solve one problem, تو جب تک آپ نے خود نہیں کیا ہوگا لیب میں تو میں نہیں سمجھ سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ان کے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں جو شارٹ کورسز آپ نے مختلف ابھی بیان کیے ہیں. بالکل میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس کو کورسز کی بجائے کچھ اور کہہ لیں. ہاں کچھ اور بتائیں, میرے ذہن میں جو میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا, یہ ہم کورس کی طرح بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بیسک نالج تھیوری نہیں ہونی چاہیے, بالکل وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی پریکٹیکل. ہم ایک نئے ویژن کے ساتھ آئے ہیں. یہ کوئی کورس, یہ ایک طرح کے کیمپ ہی ہیں, ان کو بوٹ کیمپ آپ کہتے ہیں اپ اسکلنگ, یس آپ اس کو ایسے, کیونکہ یہ کورسز نہیں ہے. کورسز سے شاید اس طرح کا ایک
وہ میسج آتے ٹپکل ہیں قسم کی کلاس روم اور وہ سارا کانسیپٹ آتا ہے. بالکل. ابھی ہم نے اسٹیم پہ تقریباً ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے سلیبس پہ بھی ہم مطلب ایک R&D ہونے کے بعد جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بعد ہم اس پہ تقریباً ڈاکٹرز لوگ بیٹھنے کے بعد جو اپنی فیلڈ کے ماہر ترین لوگ ہیں تو اس کو بنایا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بوٹ کیمپ اپ اسکیلنگ اور یہ اس طرح کے ویژن مطلب کے جو ساتھ آپ کے اندر آلریڈی اسکل ہے اس کو آپ انہینس کر سکتے ہیں, اور اگر کسی نئی فیلڈ کے اندر جانا ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے ہینڈز آن ٹریننگ جیسے کہا ڈاکٹر وہ صاحب کر نے سکتے ہیں. کہا ڈاکٹرس کے لیے نا ان کی وہ ہے ڈفرینٹ AI بیس کورسز ہے. اس میں یہ ہے کہ AI از ہیئر اینڈ اٹ ول ریمین ہیئر, یہ کہیں نہیں جا رہی. ابھی ہم پہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا اڈاپٹ کرنا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ابھی جس طرح کہتے ہیں نا لوگ کہ AI ول ناٹ ریپلیس ہیومن, بٹ ہیومن ود AI ول ریپلیس ہیومن. تو a doctor will not be replaced by AI, but another doctor with AI will replace the doctor. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کے بغیر نہیں ہے. تو کیونکہ AI help you to optimize your work, optimize your task, اچھے طریقے سے کر سکو, بہتر طریقے سے کر سکو, مطلب کم ٹائم میں اور زیادہ ایکوریسی کے ساتھ. تو ڈاکٹرز لوگ تو بہت سارے ڈیٹا کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ آتا ہے تو ایک پیشنٹ کے دے چیک دا ٹمپریچر, ویٹ, بلڈ پریشر, شوگر, اور ہر چیز وہ دیکھتا ہے. باڈی از اے کمپلیکس کمبینیشن آف ڈفرنٹ آرگنس. ابھی اس ساری کمبینیشن کی فنکشنلٹی کو چیک کرنا may not be possible humanly. So AI is a good tool to give you a proper overview. آپ اپنے ریسورسز کی بچت بھی کر سکتے ہیں, مین پاور کی بھی بچت کر سکتے ہیں, اینڈ ملٹیپل فنکشنز. اور یہ بالکل آپ نے یو رائٹلی سیڈ کہ آگے کا دور جو ہے وہ بے شک اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کبوتر کو دیکھ کے بلی آنکھیں بند کر لے تو دس ڈزنٹ مین کہ آپ وہ چیز آنی نہیں. دوسری بات یہ میں نے ڈاکٹرز کے لیے صرف نہیں یوز کیا, ایون جو ایجوکیشنر ہے, جو لیکچرر ہے, جو پروفیسر ہے, اگر وہ بھی اپنے ریسرچ میں اور اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں AI کو انٹیگریٹ نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. کوئی بھی فائنینشیل لوگ لے لے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہے, اگر وہ بھی AI کی جو ڈیٹا پروسیسنگ پاور ہے اگر اس کو یوز نہیں کریں گے تو وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو ہر وہ فیلڈ جس میں آج کل ہم ٹیکنالوجی فیلڈ ہے, AI نہیں یوز کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. ان روبوٹس کو چلانا تو انسان نہیں ہے نا, اور اس کو چلانے کے لیے پھر آپ کا اس کے اوپر ایک عبور ہونا بھی ضروری ہے, ادروائز وہ مشینیں آپ کے لیے لیتھل ثابت ہو سکتی ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے, کیونکہ ابھی تو آپ نے ہمیں یہ بھی ڈرا دیا ہے کہ روبوٹس ادھر سے اڈیپٹیبلٹی اس کی اگر اتنی زیادہ ہو جائے تو اس نے تو پھر ہمارے پہ رول کرنا ہے. ابھی نیکسٹ 5-10 ایئرز میں ہم چینج کر رہے, یو ول سی دا چینج ان دا جرنل AI, General Artificial Intelligence. General Artificial Intelligence is a new term where the algorithm will be capable of taking the decision. ٹھیک. اچھا, لاسٹ میں میں چاہوں گی کہ جو ہمارے یہ پروگرام جو ہمارا سن بھی رہے ہیں اور کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں, آپ پیرنٹس کو کیا خصوصی طور پہ میسج دیں گے؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب سے نا پیرنٹس نے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے یہ بہترین اسکول میں ہم نے اسے داخل کرانا ہے, اس کی فیس چاہے جیسی بھی ہو, میں یہاں سے بھی کٹ لگا لوں گا وہاں سے بھی, لیکن میں نے اچھے کو. تو آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ بچوں کے لیے کیا پہلی چیز آج کل کے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں؟ اچھا, میں ظاہر آپ نے جس طرح بات کہی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان کا کنٹریز کی اگر ہم وہ ایگزامپل لے لیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ, کیونکہ ان سے امیدیں ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہتر فیوچر کے لیے جتنا وہ کر سکتے ہیں. جی. اچھا, اس میں ایڈوائس یہ کروں گا کہ بچوں کو نا آپ ایسی مواقع فراہم کریں ضروری نہیں ہے ہائی فائی ٹیکنالوجی, جس میں بچہ جو ہے نا سیلف گرومنگ کر سکے, کانفیڈنس اس میں آ سکے, وہ بولڈ ہو, اس کو کانفیڈنٹ لیول بلڈ کرنا سیکھے, اس کے ساتھ ایز اے فرینڈ برتاؤ کرے, اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہم خود بھی موبائل فون کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن بہت کم ہو گیا ہے. تو اس دور میں ہمارے بچے جو ہے وہ بالکل
لونلی فیل کرتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے, دے کین ناٹ ڈسکس ود دیئر پیرنٹس اونلی. سو آئی ول ریکویسٹ دا پیرنٹس, بی لائک فرینڈ ود یور چلڈرن, ود یور کڈس. ایسا فرینڈ جو کہ آپ کے ساتھ ہر طرح کا مسئلہ بلا کسی جھجک کے آپ سے ڈسکس کر ڈسکس سکے, کرے. ہاں کیونکہ کسی بھی چائلڈ کے پیرنٹس سے زیادہ اس پہ دکھی کوئی نہیں ہوتا. بالکل. تو ظاہری بات ہے اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ پہلے پیرنٹس کے پاس آئے, آف کورس دے ول گائیڈ ہم ان اے پراپر وے. تو کائنڈلی آپ ان کے ساتھ اپنی انٹریکشن زیادہ رکھیں, ان سے پوچھا کریں کلاس میں کیا ہوا, دوستوں کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ گیو دیم 1 or 2 hour ڈیلی جرنل ڈسکشن کے لیے. دو گھنٹے یہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈنر کے ٹیبل پہ, آپ Yes. لنچ ٹیبل پہ, آپ واک پہ لے کے جائیں, اس کے اسپورٹس پہ لے کے جائیں ان کے جی. ساتھ. سو آلموسٹ اف یو کاؤنٹ دیم آل ان دا چنک اباؤٹ an hour or 2. اور یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ابھی ریسنٹلی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں, پاکستان جیسے معاشرے میں کچھ کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے, جس طرح ابھی جو ایکٹرس تھی کراچی میں, شی واز ینگ ایکٹر اینڈ فرام لاسٹ 6 months نو ون کنٹیکٹ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ینگ جنریشن ہے, کڈز ہمارے کس سائڈ پہ جا رہے. تو کائنڈلی ان کو ٹائم دے, فون سے تھوڑا نکل کے ان کو ٹائم دے, ان کے ساتھ ویکینڈ اسپینڈ کرے, اسپورٹس کرے, ان کے ساتھ ڈیلی بات چیت کیا کرے. 2-3 جملے ہوتے ہیں, آپ اتنا زیادہ نہ ہی بولے, 2-3 جملے ہوتے ہیں, کیا سارا دن کیا کیا. کانفیڈینس از دا کی, کانفیڈینس از دا کی, اینڈ اٹ کمز فرام دا ہوم. جب آپ بچے پہ گھر سے کانفیڈینس اس کی بلڈ کریں گے, وہ سوسائٹی میں آ کے ایک کانفیڈنٹ اور بولڈ پرسنالٹی ہوگا. گھر سے اگر اس کی کانفیڈینس شیک کریں گے آپ, تو وہ کبھی بھی معاشرے میں کانفیڈنٹ نہیں ہو سکے گا. صحیح. اچھا ناصر صاحب, یہ ابھی کیونکہ ہم جو ڈاکٹر حنیف صاحب نے بڑا اچھا پیغام, بڑا پیارا پیغام دی ہے, اور واقعی ہم اس چیز کو نکلے, یہ میں کیونکہ یہ جو ہم بوٹ کیمپ بھی آپ ابھی جس کے موضوع کے اوپر بات کیا, جب ہم اس طرف اپنی زندگی کو کر لیتے ہیں نا, مطلب اب آرٹیفیشل ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو لے جاتے ہیں, تو سائیکولوجیکل ایشوز بہت وقت کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. تو کچھ آپ لوگ انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس الیکٹرانک اور ٹیکنالوجی بیسڈ چیزوں کو کچھ تھوڑا سا اس طرف بھی لے کر آئیں کہ پرابلم سالونگ کے بارے میں بھی جو اسٹیم میں جو ہے وہ آئے چیز. اچھا, ویسے تو یہ ایک بڑا الارمنگ, ویسے بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا. اس میں ہم ہمارا یہ جو اسٹیم میں بھی اصل میں یہ گیپ ہی تھا کہ کیا ہے کہ انڈسٹری کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہے, اسکول کچھ اور پڑھا رہے ہیں, اور بچے جو ہیں شروع سے ہی ان کی ہم اسی بات کی تیاری کروا رہے ہیں. ایکچولی اسٹیم جو ہے نا, وہ ایک جب انہوں نے اس میں جب پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا ہے تو اس سے پہلے ہی ان کو تیار کیا جا رہا ہے. ہو کیا رہا تھا کہ 16 ایئر ایجوکیشن میں, ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, کہ 25 سال پڑھنے کے بعد, 25 سال کی ایج کے بعد بندہ پہلی دفعہ اسٹیپ آؤٹ ہوتا ہے, اور اس کو پہلی دفعہ وہ پرابلم فیس کرتا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. پیمپر کر کے رکھا ہوا تھا, مطلب ابھی یہ پرابلم سالونگ آپ 6 سے ہی اس کو پتہ چل گیا, رسپانسیبل بنا رہے ہیں. تو اصل میں اس کا ایک سائیکولوجیکل مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں, وہ ساتھ میں اپ گریڈ بھی ہو رہا ہے, اور خود اپنے پرابلم خود اگر ایجوکیشن کے سالو کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا وے ہی یہی بن رہا ہے, تو وہ اسی طرح سے حل کرے گا. تو جب پرابلم سالو ہوگی تو سائیکولوجیکل مسئلہ تو آٹومیٹک حل ہو گیا نا. تو یہ ایک طرح کی میرا خیال ہے کہ اسی لیے ہی یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ انشاءاللہ انسان کے ذہن کے اندر جو گرے ہوتی ہے وہ خود اگر اس کو قابل ہو جائے کہ اس کو کھولنے کے, تو میرا خیال ہے سائیکولوجیکل چیزیں جو ہیں وہ خود سے اس کا سلوشن تلاش کرنا شروع کر دے گا. آپ کچھ لاسٹ میں کچھ ورڈز کہنا چاہیں؟ بس ڈاکٹر صاحب نے اتنا اچھا پیغام دے دیا ہے, مطلب اس کے بعد کوئی کہ آپ جب بچے ہیں ان کے ساتھ اگر ٹائم نہیں ہے آپ اس طرح بنائیں, واک بھی نہیں جا سکتے آپ ان کے ساتھ ڈنر پہ, لنچ پہ, ایک میل بچوں کے ساتھ آپ ضرور رکھیں. ایک میل آپ بنا لیں, کتنے بھی آپ بزی ہیں, ایک میل بچوں کے ساتھ بنائیں, اور وہی آپ کی میٹنگ, اور اسی پہ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کیا بنا لائک فرینڈز, کیونکہ بہت بزی ہیں, بہت سارے کام کرنے ہیں لوگوں کو ظاہر ہے.
تو ابھی ان کو ٹائم دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک وے ہوگا. آپ ان کا اپنی ذمہ داریاں تو کر ہی رہے ہیں. آپ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہے. مطلب کسی بھی گفٹ سے ٹریننگ ہے ان کی, یہ ٹریننگ ہے ٹو فیس دا ورلڈ. بالکل, بہت اچھی بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حنیف اور ناصر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہم بہت سارے جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سمر کیمپس لگ رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی اپرچونیٹیز نا بچوں کو بہت کم ملتی ہے, خاص طور پہ جس ایج بریکٹ کا انہوں نے بتایا 11 سال سے لے کر 15 سال کا بچہ, وہ اس بوٹ کیمپ کے ذریعے اگر اپنے آگے آنے والی تعلیم کے اندر ایک مختلف سوچ کے ساتھ کلاس روم میں جاتا ہے تو اس سے پیرنٹس کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک نئی چیز ہے, ایک نئی لرننگ ہے, اور اگر آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کا بچہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا بچہ بلیسنگ ورلڈ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. وہیں سے اس کا کریئر جو ہے وہ شیپ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. بچہ خود سے سوچنا شروع کر دے گا کہ میرے لیے کیا چیز بیسٹ ہے. ہمارے یہاں پہ ہمیشہ سے کریئر کاؤنسلنگ کی کمی رہتی ہے اور ہم نہیں جان پاتے کہ ہمارے بچے کے اندر کس طرح کا ٹیلنٹ ہے. تو اس طرح کے جو بوٹ کیمپس آتے ہیں اس کے اندر اپنے بچے کو ضرور انرول کروایا کریں. یہ اس کی لرننگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آگے جا کے وہ اپنے فیوچر کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اندر میریکلز کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.